مکہ میں گرمیوں کا موسم تھا اور لوگ نہ صرف بھوک بلکہ غربت سے بھی پریشان تھے۔ تمام لوگ مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ ابو طالب سمیت وہ ہر روز بازار کا چکر لگاتے تاکہ تجارت کا کوئی سبب بنے، پر کچھ نہ ہو پاتا۔ ہر روز اپنے خاندان اور 6 بچوں کو پالنے کا بوجھ بڑھ ہی رہا تھا۔ ابو طالب کو ان مشکلات میں گھرا دیکھ کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طریقے ڈھونڈنے لگے جس سے ان کی مدد ہو سکے۔ وہ اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور بولے، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بھائی اور میرے چچا مشکل میں ہیں؟ ہم ایسا کیا کریں کہ ان کی مدد ہو سکے؟ تمہاری سوچ بہت اچھی ہے، کیا تمہارے پاس اس کی کوئی تجویز ہے؟ عباس رضی اللہ عنہ بولے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے، ہاں، لیکن میں نہیں جانتا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا۔ مجھے معلوم ہے جو تم نے سوچا ہے اچھا ہی ہوگا، لہٰذا بتاؤ تمہارے دماغ میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے، کیا ہی اچھا ہو کہ ایک بچے کی کفالت آپ کریں اور ایک کی میں۔ عباس رضی اللہ عنہ بولے، یہ ایک لاجواب تجویز ہے، چلو ابو طالب کے پاس ان سے بات کرتے ہیں۔ پیارے نبی اور عباس رضی اللہ عنہ ابو طالب کے گھر پہنچے اور دروازے پر دستک دی۔ وہ ان کے گھر داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف آنے کی وجہ بتائی۔ عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں منانے کی کوشش کی۔ یہ تجویز سن کر ابو طالب بہت جذباتی ہو گئے۔ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے سے بچے تھے تو آپ انہیں اپنے گھر لائے اور ان کی پرورش کی تھی، اور اب اللہ کے رسول آپ کو ان کی اولاد کے لیے وہی پیشکش کر رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے وہ اس کا جواب کیسے دیں۔ آخرکار وہ مان گئے، ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو، لیکن عاقل میرے ساتھ رہے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 سال کے چھوٹے علی کو لیا اور عباس رضی اللہ عنہ نے جعفر کو اپنے ساتھ لیا، اور اس طرح وہ چاروں لوگ ابو طالب کے گھر سے روانہ ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی چھوٹی سی عمر سے علی رضی اللہ عنہ کی بہترین ممکنہ طریقوں سے پرورش کی۔ یہ مکہ کا کالا دور تھا۔ بازار میں تاجر جھوٹ اور چیزیں چرانے کی وجہ سے مشہور تھے۔ امیر لوگ غریبوں کی مدد نہ کرتے تھے بلکہ ان کی بے عزت کر کے خوشی محسوس کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ رویہ بہت پریشان کرتا تھا اور وہ اکثر سوچتے تھے کہ یہ سب کیسے ٹھیک ہوگا، اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو باہر کی دنیا سے محفوظ بھی رکھا اور یہ یقین دہانی بھی کی کہ علی رضی اللہ عنہ بہترین اخلاق کے ساتھ پلے بڑھے۔ 5 سال میں جب سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے تھے، آپ رضی اللہ عنہ نے سیکھا وفادار ہونا، اپنے لفظوں کا پاس رکھنا، امانت کی حفاظت کرنا، غریب کی مدد کرنا اور ہر ایک کی عزت کرنا۔ اب وہ 10 سال کے تھے۔ ایک شام وہ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے کہ انہیں پیارے نبی کے بارے میں کچھ مختلف لگا، پر وہ صحیح وقت کے انتظار میں تھے کہ ان سے پوچھیں۔ انہوں نے کچھ دنوں سے آپ کو نہ دیکھا تھا، پر آج وہ وہاں موجود تھے۔ علی رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی کے کمرے کے پاس پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو ایک بار پھر دستک دی، پر پھر کوئی جواب نہ آیا۔ تجسس میں آپ رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھول دیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہا عجیب حرکتیں کر رہے ہیں۔ کبھی زمین پر سجدہ کرتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر جھک جاتے ہیں۔ متجسس علی کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں، ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھ کر آپ کی حرکات دیکھنے لگتے ہیں۔ جب انہوں نے ختم کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، نماز کیا ہے؟ یہ اللہ کی عبادت ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جس نے ہمیں اور ہر چیز کو پیدا کیا۔ وہ کون ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا؟ ایک اور صرف ایک اللہ، اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ اس نے ہر چیز پیدا کی ہے، ہم سمیت۔ ہمارے کھانا پینا سب اسی کی طرف سے آتا ہے، اسی کے پاس سب طاقتیں ہیں۔ آپ کا مطلب ہے اس نے ہمیں بنایا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، میں، تم اور ہر چیز۔ علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اگر میں اس پہ ایمان لے آؤں تو کیا ہوگا؟
اللہ تم سے محبت کرے گا اور انعام میں جنت عطا کرے گا۔ بتاؤ مجھے اب کیا تم اس ایک اللہ پر ایمان لائے؟ ہاں میں اس پر ایمان لایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو پہلے میں اپنے بابا کی اجازت لینا چاہتا ہوں۔ جو کچھ بھی چھوٹے علی رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا وہ ان کے لیے نیا تھا۔ وہ سب کچھ ایک ہی وقت میں قبول نہیں کر سکتے تھے۔ پیارے نبی نے ان سے کہا، جو میں نے تمہیں بتایا ہے تم اس پر ایمان لاتے ہو تو تم مسلمان ہو، اگر نہیں تو یہ سب کسی کو نہ بتانا جو تم نے سنا اور دیکھا۔ علی رضی اللہ عنہ نے وعدہ کیا، ٹھیک ہے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اس رات علی رضی اللہ عنہ دیر تک سوچتے رہے جو پیارے نبی نے انہیں بتایا۔ اگلی صبح آپ اٹھے اور خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور بولے، میں ہر چیز پر ایمان لاتا ہوں جو آپ نے مجھے کل بتائی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، کیا تم نے اپنے بابا سے اس کی اجازت لی؟ علی رضی اللہ عنہ نے ایک بالغ کی حکمت کے ساتھ جواب دیا، کیا اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے پہلے میرے بابا سے پوچھا تھا؟ تو میں کیوں ان سے پوچھوں جب میں اللہ پر ایمان لانا چاہتا ہوں؟ تو میرے پیچھے کہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے شہادت کے الفاظ دہرائے، پیارے نبی کے پیچھے اور تیسرے مسلمان ہوئے، خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد۔ ابو طالب کو اپنے پیارے بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ انہوں نے لوگوں سے سنا تھا کہ وہ غار حرا میں جا کر مہینوں رہتے ہیں، اور یہ بھی سنا تھا کہ اب وہ لوگوں کو ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن ابھی انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کے خود کے بیٹے علی مسلمان ہو چکے ہیں۔ کبھی کبھار وہ اپنی بیوی فاطمہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کرتے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کے لیے فکر مند بھی تھی، پر انہیں یقین تھا کہ ان کے بھتیجے کبھی کچھ غلط نہ کریں گے، لیکن انہیں ڈر تھا کہ ان کے ساتھ کچھ ہو نہ جائے۔ ایک دن دوپہر کے وقت آپ اپنی پڑوسن کے گھر سے لوٹ رہی تھی کہ آپ نے پیارے نبی اور علی کو مکہ سے جاتے دیکھا۔ انہوں نے ابو طالب کو بتایا اور التجا کی کہ کچھ بھی کریں اور معلوم کریں یہ کہاں جا رہے ہیں۔ ابو طالب بولے، فکر نہ کرو، تم جانتی ہو ہمارا بھتیجا کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتا ہے۔ اگلے دن ابو طالب انہیں ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور انہیں وہ دب کی وادی میں مل گئے۔ انہوں نے جب انہیں دیکھا تو اپنے آپ سے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ فاصلے سے وہ انہیں کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے۔ وہ ایسی عجیب حرکتیں کر رہے تھے جیسے ابو طالب نہ سمجھ سکے، تو انہوں نے اپنے بھتیجے سے پوچھنے کا ارادہ کیا۔ جب انہوں نے نماز ختم کی تو ابو طالب جہاں چھپے تھے وہاں سے سامنے آ گئے۔ اپنے بابا کو دیکھ کر علی رضی اللہ عنہ گھبرا گئے۔ ابو طالب بولے، فکر نہ کرو میرے بیٹے، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں صرف تجسس میں ہوں کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو بیٹھنے کا کہا۔ میرے پیارے چچا، میں سن رہا ہوں، آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ کیا میں جان سکتا ہوں کہ تم کیوں جھکے پھر کھڑے ہوئے اور ایسی حرکتیں کر رہے تھے؟ پیارے نبی نے بولا، ہم اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ کیا تم نئے دین کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ جی چچا، یہ اللہ کا دین ہے، فرشتوں اور نبیوں کا، یہ ہمارے آباء و اجداد اور ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اللہ نے مجھے مقرر فرمایا ہے کہ میں لوگوں کو اس دین کے بارے میں بتاؤں اور اس کو پھیلاؤں۔ آئیں اللہ پر ایمان لے آئیں، آئیں مسلمان ہو جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخواست کی۔ ابو طالب بولے، اور ہمارے آباء و اجداد کا کیا؟ وہ ہم سے سوال نہ کریں گے کہ ہم نے ان کے دین کے ساتھ کیا کیا؟ وہ غلط راستے پہ تھے چچا، کیا کبھی وہ بت بھی خدا ہو سکتا ہے جسے ہم اپنے ہاتھوں سے بنائیں؟ برائے مہربانی اسلام قبول کر لیں اور اللہ کے سچے دین میں داخل ہو جائیں۔ ابو طالب بولے، نہیں میرے بھتیجے، میں اپنے آباء و اجداد کے دین کا انکاری نہیں ہو سکتا، لیکن میں مرتے دم تک تمہاری حمایت اور حفاظت کروں گا۔ پھر وہ اپنے بیٹے علی رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، کیا تم بھی محمد کی طرح مسلمان ہو گئے ہو؟ علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جی بابا، میں مانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ابو طالب نے اپنے بیٹے سے بولا، وہ آپ کو ہمیشہ سچے اور صحیح راستے پر پکاریں گے، میرے بیٹے تم اپنے راستے پر چلتے رہنا۔ ابو طالب وہاں سے سیدھا اپنے گھر پہنچے۔ فاطمہ آپ کا انتظار کر رہی تھیں۔ جو ہی آپ گھر میں داخل ہوئے انہوں نے سوالات پوچھنے شروع کر دیے۔ کیا ہوا؟ وہ وہاں کیا کر رہے تھے؟ کیا پریشانی کی کوئی بات ہے؟
اے میری بیوی، سوال بند کرو، مجھے اندر تو آنے دو۔ فاطمہ بولی، مجھے میرے بیٹے کے بارے میں بتائیں، کیا وہ ٹھیک ہے؟ تم مجھے سانس نہیں لینے دو گی۔ تمہارا بیٹا ٹھیک ہے، وہ ہمارے بھتیجے کے پاس ہے، جیسے ہم نے بات کی تھی۔ ہمارا بھتیجا لوگوں کو سیدھے راستے اور ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، تو علی اس کے ساتھ ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ فاطمہ نے پوچھا، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ تو کیا تم اس پر ایمان لاتے ہو؟ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، وہ جو کہہ رہا ہے، مگر میں اس کے دین میں داخل نہیں ہو سکتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ میں نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا۔ فاطمہ بولی، میں بھی اسی طرح سوچتی ہوں، اور وہ دونوں باہر صحن میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ اللہ کے رسول اکثر کعبہ تشریف لے جاتے، جو اس وقت بہت سے بتوں کا گھر تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے اور اپنے پاس کسی کو نہ پا کر بولے، کیا کہتے ہو علی، کیا ہم ان بتوں کو گرا دیں جس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں؟ جی اللہ کے رسول، انہیں نیچے گرا دیتے ہیں۔ دونوں نے ان تک پہنچنے کی کوشش کی، مگر وہ بہت اونچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا، تم نیچے جھکو، میں تمہارے اوپر چڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے اس طرح میں ان تک پہنچ جاؤں۔ پیارے نبی علی رضی اللہ عنہ کے کندھے پہ چڑھ گئے اور بتوں تک پہنچنے کی کوشش کی، مگر وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ میں نہیں پہنچ پا رہا علی، ایسا کرو تم میرے کندھوں پر چڑھو۔ جب علی رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پہ چڑھے تو انہیں ایسا لگا جیسے وہ اتنے اونچے ہو گئے ہیں کہ وہ جنت کے ستاروں تک پہنچ سکتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے تمام بتوں کو نیچے گرا دیا، سب ٹوٹ کر چور چور ہو گئے، اور پھر وہ دونوں کعبہ سے چل پڑے۔ اسلام میں داخل لوگوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی تھی، اور یہ چیز کفار کے غصے کا باعث بن رہی تھی، جو مسلمانوں پر ظلم کرتے اور انہیں اللہ اور اس کے رسول کو ترک کرنے کا کہتے تھے۔ ظلم کی انتہا جب اس قدر ہو گئی کہ برداشت سے باہر ہو گئی تو مسلمانوں نے اللہ کے رسول سے کسی محفوظ مقام پر جانے کی اجازت طلب کی، جہاں وہ اپنے دین پر چل سکیں، بنا مظلوم بنے۔ ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری مسلمانوں کو دی کہ اللہ نے انہیں ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس دن سے مسلمان اپنی ہر چیز اللہ کے لیے مکہ میں چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنے لگے۔ اس ہجرت نے کفار کا سکون برباد کر دیا، جن کا خیال تھا کہ مدینہ میں مسلمان طاقت میں بڑھ جائیں گے اور پھر ہم سے بدلہ لیں گے۔ مکہ کے کچھ لیڈر آپس میں ملے اور اس معاملے میں گفت و شنید کی۔ ایک شخص بولا، کیا تم نے سنا کہ مدینہ کے لوگ مسلمانوں کو خوش آمدید کر رہے ہیں اور ان کی بہت اچھے سے دیکھ بھال کر رہے ہیں؟ ایک نے جواب دیا، میں نے بھی ایسا ہی سنا ہے، مجھے لگتا ہے وہ وہاں پر پلے بڑھیں گے۔ ایک اور شخص بولا، یہ ممکن ہے کہ محمد بھی مدینہ ہجرت کر جائیں، یہ سب سے بڑا رسک ہے، اگر وہ ہجرت کر گیا اور باقیوں کے ساتھ جا ملا تو ہم ان پر کبھی غالب نہ آ پائیں گے، ہم کچھ بھی کر کر اسے یہاں روکنا ہوگا۔ ایک اور شخص بولا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل کھڑا ہوا، ہر کوئی اس کی طرف متوجہ ہوا، یہ آسان ہے، ہم اسے قتل کر دیں گے اور پھر ہم اس سے چھٹکارا پا لیں گے۔ کیا تمہیں لگتا ہے اس کے رشتہ دار اس کے قاتل کو زندہ رہنے دیں گے؟ ہنستے ہوئے ابو جہل بولا، نہیں، وہ نہیں رہنے دیں گے، مگر میرے پاس منصوبہ ہے۔ ابو جہل رکا اور اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھنے لگا، وہ سب بے صبری سے منصوبہ سننے کا انتظار کر رہے تھے۔ ابو جہل بولا، ہم ہر قبیلے سے ایک بندہ چنیں گے، ہر کسی کو تلوار بازی آنی چاہیے، وہ اس کے گھر کا محاصرہ کر لیں گے، اور وہ جو ہی گھر سے نکلے گا سب اس پر حملہ کر دیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ کوئی نہیں جان سکے گا کہ قاتل کون ہے، لہٰذا کوئی بھی قاتل ڈھونڈ نہ پائے گا۔ ایک شخص چلایا، یہ کافی ہوشیار ہے۔ کفار ابو جہل کو تالیاں بجاتے سراہنے لگے اور پھر وہ اس منصوبے کے لیے تیاری کرنے لگے، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ منصوبہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس منصوبے کا معلوم ہوا اور آپ مدینہ جانے کی تیاری کرنے لگے۔ جانے سے پہلے آپ کے پاس بہت سی امانتیں لوگوں نے رکھوا رکھی تھی جو لوٹانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بلوایا۔ آپ نے انہیں بتایا کہ اللہ نے انہیں مدینہ ہجرت کا حکم دیا ہے اور یہ کہ وہ رات میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سونے کی ہدایت کی تاکہ کفار کی توجہ ہماری طرف نہ ہو۔ علی رضی اللہ عنہ نے اس کام کو
باخوشی قبول کیا۔ اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے اور علی رضی اللہ عنہ سے بولے تم اپنے آپ کو میری ہری چادر میں لپیٹ لینا تاکہ کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور باہر اندھیرا چھا گیا تھا۔ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، کچھ کھڑکی کے نیچے بیٹھ کے، کچھ سامنے اور کچھ پیچھے کے دروازے پر۔ علی کو خدا حافظ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ علی کی حفاظت فرمانا۔ گھر چھوڑنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ یاسین کی آیات کی تلاوت فرمائی اور پھر زمین سے کچھ مٹی اٹھا کر کفار کی جانب کرتے ہوئے اسے پھونک سے اڑا دیا، اور پھر کسی نے بھی آپ کو گھر سے نکلتے نہیں دیکھا۔ کچھ گھنٹے انتظار کرنے کے بعد جب کفار نے گھر سے کسی کو بھی نکلتے ہوئے نہ دیکھا تو وہ بے چین ہوئے۔ ایک بولا مجھے نہیں لگتا وہ گھر سے نکلے گا، دوسرا بولا آخرکار وہ نکلے گا ہی، اور وہ انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ایک شخص اس عجیب صورتحال کو دیکھتے ہوئے ان تک پہنچا اور پوچھا تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ بولے محمد کا۔ وہ شخص بولا لیکن وہ گھر نہیں ہے، میں نے اسے گلی میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ کافر چیخے کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ ہم یہاں گھنٹوں سے انتظار کر رہے ہیں، یہ ناممکن ہے کہ وہ گھر سے بنا ہمیں دکھے نکل جائے۔ وہ شخص اٹل تھا، میں بتا رہا ہوں میں نے اسے گلی میں جاتے دیکھا ہے، تم کہہ رہے ہو تم نے دیکھا ہے، لیکن کیا یہ سچ ہے؟ ہم اس گھر کا دروازہ توڑ کر اندر دیکھ لیتے ہیں، پھر دیکھ لیں گے کہ تم سچے ہو یا نہیں۔ کفار نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا دروازہ توڑ دیا اور اندر داخل ہو گئے۔ بستر کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں لگا کہ اس پر کوئی لیٹا ہوا ہے۔ ایک شخص پھسپھسایا، وہ جھوٹ بول رہا تھا، دیکھو وہ ابھی تک بستر پر ہیں۔ اپنی تلواریں نکالتے ہوئے وہ حملہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ ایک شخص نے کمبل پیچھے ہٹایا، جو ہی وہ آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حیرانگی سے پیچھے ہو گئے۔ یہ پیارے نبی نہیں جو بستر پہ لیٹے تھے، یہ علی رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ چیخ کر بولے محمد کہاں ہے؟ علی رضی اللہ عنہ بولے مجھے نہیں معلوم۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو تمہیں نہیں معلوم؟ علی رضی اللہ عنہ بولے میں واقعی نہیں جانتا، وہ جہاں چاہیں وہاں ہو سکتے ہیں۔ وہ جتنا بھی اصرار کرتے علی رضی اللہ عنہ کبھی بھی پیارے نبی کے بارے میں نہ بتاتے۔ غضبناک ہوتے ہوئے کفار اپنے منصوبے کو ناکام دیکھ کر آخرکار وہاں سے چلے گئے، اس خبر کے انتظار میں کہ ان کا منصوبہ جو ناکام ہو ہی نہیں سکتا تھا بہت مایوس ہوئے۔ وہ بھول چکے تھے کہ در حقیقت منصوبہ ساز اللہ ہے۔ اگلے دن علی رضی اللہ عنہ نے تمام امانتیں جو پیارے نبی نے آپ کے سپرد کی تھی وہ ان کے حقیقی مالکان تک پہنچا دی۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر آپ رضی اللہ عنہ بھی پیارے نبی سے ملنے مدینہ روانہ ہو گئے۔ مکہ چھوڑنے کے بعد پیارے نبی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں گزاری جو کہ شہر کے قریب تھی۔ یہ غار مدینہ سے مخالف سمت میں تھی۔ جب وہ غار سے چلے تو انہوں نے اپنا سفر مدینہ کی طرف جاری رکھا۔ علی رضی اللہ عنہ بھی مدینہ روانہ تھے۔ لمبے سفر کے بعد آخرکار علی رضی اللہ عنہ پیارے نبی اور ابوبکر رضی اللہ عنہ سے قبا شہر میں ملے جو مدینے کے قریب تھا۔ تیزی سے اپنا سفر جاری رکھنے کے باعث علی رضی اللہ عنہ اپنے پاؤں پہ پڑے چھالوں سے پریشان تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ پھٹ گئے اور آپ چلنے نہ پا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ پاس نہیں ہیں تو آپ نے اپنے سے پیچھے لوگوں کو کہا علی کہاں ہے؟ اسے میرے پاس بھیجو۔ ایک شخص بولے اے اللہ کے رسول وہ چل نہیں پا رہے۔ اللہ کے رسول علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور آپ رضی اللہ عنہ کے پاؤں کی خراب حالت دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کے پاؤں کے تلوے اپنے ہاتھوں سے رگڑے اور اللہ سے شفا یابی کی دعا کی۔ کچھ ہی دیر کے بعد علی رضی اللہ عنہ کی درد غائب ہو گئی۔ صحابیوں نے کچھ دیر گاؤں میں آرام کیا اور پھر مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک سب سے پہلے دیکھنے کے لیے تمام مدینے کے لوگ شہر کے دروازے پہ کھڑے آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد بے انتہا شاندار تھی۔ مہاجر اچھے سے مدینے میں رہائش اختیار کر لے اس کے لیے اللہ کے رسول نے مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اس سے بھائی چارے کی حوصلہ افزائی ہوئی اور عملی معاونت کی یقین دہانی ہوئی ان مہاجروں کے لیے جو اپنا سب کچھ اللہ کے لیے مکہ چھوڑ آئے تھے۔ جب علی رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو کوئی نہ تھا جو آپ کا بھائی بنتا۔ اس صورتحال سے علی رضی اللہ عنہ بہت افسردہ ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی۔ ہر کسی کو بھائی مل گیا سوائے میرے، کوئی نہیں بچا جس کے ساتھ میں بھائی چارہ قائم کروں۔ مسکراتے ہوئے پیارے نبی نے علی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا کیا تم میرے بھائی بننا چاہو گے اس دنیا اور جنت میں؟
آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا، وہ بے حد خوش تھے۔ بنا جھجکے ایک لمحے میں آپ بولے، اے اللہ کے رسول، ایسی پیشکش کون ٹھکرا سکتا ہے؟ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے تشریف فرما تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک یہ اعلان کیا، تم دونوں سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اور اب جو بھی آئے گا وہ تیسرا بندہ ہوگا جس سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اب تینوں دوست بیٹھ کر انتظار کرنے لگے کہ کون ہوگا وہ تیسرا شخص۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے قدموں کی آواز سنی اور پیارے نبی نے دعا کی، اے اللہ، اگر یہ تیری چاہت ہے تو آنے والا علی ہو۔ یقیناً آنے والا شخص علی رضی اللہ عنہ تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو 2 منہ کی تلوار دی جس کا نام ذوالفقار رکھا۔ علی رضی اللہ عنہ ایسا بہترین تحفہ دنیا کے بہترین شخص سے لے کر بے حد خوش ہوئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے دعا کی، اے میرے پیارے اللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ میں یہ تلوار تیرے اور اس دین کی راہ میں استعمال کروں۔ اس دن سے علی رضی اللہ عنہ اس تلوار کی اس طرح حفاظت فرماتے تھے جیسے یہ آپ کے جسم کا حصہ ہو، اور اس کو استعمال کرنے کا موقع کے انتظار میں تھے۔ آخرکار وہ وقت آ گیا۔ کفار نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جنگ کا اعلان کیا۔ میدان جنگ بدر کے پانی کے کنویں پر تھی۔ ذرہ بختر پہنے ہوئے کفار گھوڑوں اور اونٹوں پہ سوار وہاں پہنچے۔ مسلمانوں کی تعداد 3 کے مقابلے 1 تھی۔ کفار کو دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اگر یہ چند مسلمان آج مر گئے تو کوئی تجھے ماننے والا نہ بچے گا قیامت تک۔ اے میرے اللہ، مجھے کامیابی سے نواز جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے۔ 2 فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آئیں۔ کچھ دیر بعد 3 کافر آگے بڑھے میدان جنگ کے درمیان میں اور چلائے، کیا کوئی ہے جو ہمارا مقابلہ کرے؟ اللہ کے رسول نے 3 اشخاص کو اشارہ فرمایا جس میں علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے کہ آگے بڑھیں، اور دعا دی، اللہ تمہارے ساتھ ہو۔ ایک لمبے عرصے سے علی رضی اللہ عنہ اس وقت کی تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، مجھے اجازت دے کہ میں تیرے اور اس دین کے راستے پہ اس تلوار کو استعمال کروں۔ علی رضی اللہ عنہ نے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھے۔ چھوٹی سی لڑائی کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے دشمن کو ہرا دیا اور اپنا کام کامیابی سے سر انجام دیا۔ آپ کے ساتھی جن میں سے ایک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے، انہیں بھی کامیابی حاصل ہوئی، لہٰذا پہلا مقابلہ مسلمان جیت گئے۔ پیارے نبی جو اللہ کا نام پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے تھے بے حد خوش ہوئے۔ یہ وہ جنگ تھی جو لازمی جیتنی تھی۔ دوسری طرف کفار مقابلہ شرمناک طریقے سے ہارنے کی وجہ سے بڑے مایوس ہوئے۔ انتقاماً انہوں نے حملہ کر دیا۔ یہ جنگ لمبی اور مشکل تھی۔ علی رضی اللہ عنہ ہیرو کی طرح اپنی تلوار کے ساتھ بہادری سے لڑ رہے تھے۔ بہت سے کافر ابو جہل سمیت مر گئے۔ انہیں نہ بھلانے والی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ کے بعد پیارے نبی اور مسلمانوں نے اپنی شاندار فتح کا اللہ کے حضور شکر ادا کیا۔ کفار اب بھی مسلمانوں کو عربیہ سے ختم کر دینا چاہتے تھے۔ 1000 کی فوج تیار کر کے وہ مدینہ کی طرف بڑھے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو پورے شہر کے گرد خندق دیکھ کر انہیں یقین نہ آیا۔ یہ بالکل غیر متوقع تھا۔ انہوں نے کبھی اتنی چوڑی خندق نہ دیکھی تھی اور بالکل نہیں جانتے تھے کہ کیا کریں۔ ان میں سے ایک شخص بولا، اب ہم کیا کریں گے؟ ایک نے جواب دیا، ہمیں اسے کراس کرنے کا راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ ایک اور شخص بولا، مان لو ہمیں راستہ مل جاتا ہے اور جب ہم کراس کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ پہلے شخص نے کچھ سوچا اور پھر بولا، ظاہری سی بات ہے، ہم سب ایک ساتھ تو اسے کراس نہیں کر سکتے۔ پہلے ہم اپنے بہترین جنگجو بھیجیں گے اور پھر ہم سب کراس کریں گے۔ ہر کوئی اس پر رضامند ہو گیا اور کراس کرنے کا راستہ ڈھونڈنے لگا۔ ایک لمبی تلاش کے بعد انہیں ایک جگہ ملی جو اتنی گہری نہ تھی۔ ان میں سے سب سے بہادر لوگوں نے پہلے وہ کراس کی، جس میں سے ایک شخص عمر تھا جو 100 لوگوں جتنا طاقتور مشہور تھا۔ جو ہی اس نے خندق کراس کی وہ چلایا، کیا مجھ سے مقابلہ کرنے والا کوئی بہادر ہے؟ کوئی نہ بولا، لیکن علی رضی اللہ عنہ انتظار نہ کر پائے اور بولے، اے اللہ کے رسول، میں لڑ سکتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ عمر قریباً ناقابل شکست ہے۔ وہ علی رضی اللہ عنہ سے بولے، یہ عمر ہے، تم اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ اس بار عمر اور اونچی چلایا، کیا کسی کے پاس ہمت نہیں مجھ سے مقابلہ کرنے کی؟ کیا کوئی جنت نہیں جانا چاہتا جس کی تم باتیں کرتے ہو؟
امر مسلمانوں کو غصہ دلوا کر عمل میں لانا چاہتا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ نے کافر کے طعنا برداشت نہیں ہو رہے تھے اور وہ بولے، اے اللہ کے رسول مجھے لڑنے دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بولے، بیٹھ جاؤ علی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ اور تجربہ کار چاہتے تھے جو عمر کا مقابلہ کرے۔ عمر نے اپنے طعنے جاری رکھے۔ وہ کبھی مذاق اڑاتا، کبھی شاعری پڑھتا، کیونکہ کسی کے پاس جرت نہیں تھی اس کا مقابلہ کرنے کی۔ علی رضی اللہ عنہ نے دوبارہ بولے، اے اللہ کے رسول مجھے لڑنے دیجیے، بے شک یہ عمر ہے۔ اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ دوہری ضرب اختر پہناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے، جاؤ علی، اللہ خیر کرے۔ علی رضی اللہ عنہ اس کے پاس پہنچے اور اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اپنے سامنے ایک نوجوان کو دیکھ کر عمر بولا، کون ہو تم؟ ابو طالب کا بیٹا علی۔ عمر کہے لگانے لگا، تمہارا باپ میرا اچھا دوست ہے، اپنی جگہ پر واپس جاؤ۔ کیا کوئی اور بہادر نہیں جو مجھ سے لڑے؟ علی رضی اللہ عنہ بولے، بے شک بہت سے ہیں، پر تم سے میں لڑنا چاہتا ہوں۔ عمر نے دیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ نوجوان ہے۔ اپنے گھوڑے سے اتر کر اس نے آپ پر زوردار حملہ کیا اور اس کی تلوار کے کونے سے آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے فوراً جوابی حملہ کر کے اپنی تلوار سے عمر کے کندھے پر وار کیا۔ عمر جان لیوا زخمی ہو گیا، وہ زمین پر گرا اور مر گیا۔ علی رضی اللہ عنہ اور مسلمان خوشی سے چلائے، اللہ اکبر۔ جب کفار نے دیکھا کہ ان کا بہترین جنگجو زمین پر مرا پڑا ہے تو وہ حیران رہ گئے اور مسلمان بے حد خوش تھے۔ اس کے بعد اور کفار نے خندق عبور کی اور علی رضی اللہ عنہ سے مقابلہ کیا۔ کوئی بھی علی رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا نہ ہو پایا۔ ایک اور مشہور جنگجو نوفل علی رضی اللہ عنہ سے لڑنے لگا۔ جو ہی اس نے فرار کی کوشش کی وہ خندق میں گر گیا۔ ایک اور جنگجو آگے بڑھا، پر کچھ ہی دیر میں وہ گھٹنوں کے بل علی رضی اللہ عنہ کے سامنے گر پڑا۔ علی رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار اٹھائی، اس پر آخری حملہ کرنے ہی والے تھے کہ اس شخص نے آپ کی طرف تھوکا۔ علی رضی اللہ عنہ نے فوراً تلوار نیچے کر لی۔ حیرانگی سے اس شخص نے آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تم نے مجھے کیوں نہیں مارا؟ علی رضی اللہ عنہ بولے، جب میں تم سے لڑ رہا تھا وہ اللہ کے لیے تھا، جو ہی تم نے مجھ پر تھوکا میں غصے میں آ گیا اور میری انا جاگ گئی۔ اگر اب میں تمہیں مارتا تو وہ میری انا ہوتی، اللہ کے لیے نہ ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے تمہیں قتل نہیں کیا۔ اس شخص کو یقین نہ آیا جو اس نے سنا۔ یہ کیسا دین ہے جو ایک شخص کو قتل کرنے سے روک دیتا ہے اگر اس کی انا سامنے آ جائے؟ وہ اس قدر متاثر ہوا کہ علی رضی اللہ عنہ سے کہا، مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ خندق کے اس پار کفار نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا کریں۔ ان کے پاس انتظار کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، پر اتنا لمبا انتظار انہیں تھکا رہا تھا اور وہ ہمت ہارنے لگے۔ قریباً فوج بکھر چکی تھی، سردیاں آنے والی تھی۔ باقی رہنے والے کچھ کفار نے مدینہ سے باہر خیمہ لگا لیے تھے۔ ایک صبح ایک خوفناک ریت کا طوفان آیا اور ان کے خیمے اکھاڑ کر ساتھ لے گیا۔ حوصلہ شکن کفار نے ہار مان لی اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان کعبہ کے طواف کے لیے مکہ کی طرف روانہ تھے کہ کفار نے ان کا راستہ روک لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے ہیں اور انہیں ایک معاہدے کی پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے کے ساتھ امن کا معاہدہ کر لیتے ہیں۔ اگر تم نے میری پیشکش قبول نہ کی تو میں مرتے دم تک اللہ کے لیے تم سے لڑوں گا۔ آخرکار کفار راضی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو معاہدہ لکھنے کا حکم دیا۔ وہ بولے، لکھو۔ قلم پکڑ کر علی رضی اللہ عنہ لکھنے لگے، شروع اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کفار کا نمائندہ سہیل نے ایک دم مخالفت کی اور بولا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر ہم اللہ پر ایمان رکھتے تو تم سے لڑتے ہی کیوں؟ امن کا ارادہ رکھتے ہوئے پیارے نبی کوئی ایسی چیز نہیں چاہتے تھے جس سے کوئی رکاوٹ پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے بولا، لکھو، یہ معاہدہ اللہ کے رسول محمد اور عمر کے بیٹے سہیل کے درمیان ہے۔ علی رضی اللہ عنہ اس سے پریشان تھے، پر پھر بھی وہی کیا جو اللہ کے رسول نے کہا۔ ابھی وہ لکھ رہے تھے کہ ایک بار پھر سہیل نے مخالفت کی اور بولا، اللہ کے رسول مت لکھنا۔ اگر ہم مان لیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے تو پھر ہم تم سے لڑے ہی کیوں؟ یہ لکھو کہ یہ معاہدہ عبداللہ کے بیٹے محمد اور عمر کے بیٹے سہیل کے درمیان ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے، لیکن علی رضی اللہ عنہ جو انہوں نے لکھا تھا اسے مٹانے کے لیے راضی نہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے التجا بھری نظروں سے پیارے نبی کو دیکھا اور بولے، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ اگر یہ معاہدہ ہو گیا تو بہت سے لوگوں کو اس پیارے دین کے بارے میں پتا چلے گا۔ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا، اس کو مٹا دو اور وہ لکھو جو سہیل کہہ رہا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے احتجاجاً کہا، میں کیسے اس نام کو مٹا سکتا ہوں جسے میں ہر لمحہ پہلانا چاہتا ہوں؟ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنا بولے خود سے ان الفاظ کو کاٹ دیا اور علی رضی اللہ عنہ کو بولا، لکھو عبداللہ کا بیٹا۔ اس جگہ علی رضی اللہ عنہ نے ہچکچاتے ہوئے تعمیل کی۔ علی رضی اللہ عنہ کی اس حرکت نے ثابت کیا کہ آپ کے دل میں پیارے نبی کی بے انتہا محبت تھی۔ معاہدے کے مطابق 10 سال تک مسلمانوں اور مکہ کے کفار میں کوئی جنگ نہ ہوگی اور اگلے سال مسلمان طواف کعبہ کے لیے آ سکیں گے۔ اگر مکہ کا شخص مسلمان ہو کر مدینہ چلا جاتا ہے اسے واپس لوٹا دیا جائے گا۔ مسلمانوں کو محسوس ہوا کہ معاہدے کی شرائط کافی سخت ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ دین اسلام کے لیے معاہدہ بہت فائدہ مند ہے۔ ان دشمنیوں کے خاتمے کے بعد مسلمان امن کے ساتھ کہیں بھی سفر کر سکتے تھے اور اس طرح لوگ دین اسلام کی خوبصورتی دیکھ پائیں گے اور اسلام پھیلے گا۔ اور اس معاہدے کے ساتھ کفار مکہ نے بھی ایک اسلامی حکومت کو قبول کیا تھا۔ مسلمان طواف کعبہ کیے بغیر واپس جانے کی وجہ سے بے حد افسردہ تھے، لیکن سورہ فتح کی وحی کے بنا پر مسلمان پرسکون ہوئے کہ اصل میں یہ ہماری فتح ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول اور ان کے صحابی بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ان میں سے ایک نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، کیا آپ بتائیں گے کہ کیوں؟ تمہیں ابھی معلوم ہوگا۔ پیارے نبی نے جواب دیا اور ان میں سے ایک کو علی رضی اللہ عنہ کو بلانے کے لیے بھیج دیا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اگر تم کسی کے لیے کچھ اچھا کرو لیکن وہ تمہارے ساتھ برا کرے تو تم کیا کرو گے؟ تو ہم دوبارہ اس کے ساتھ اچھا کریں گے۔ پیارے نبی نے پھر پوچھا، اور اگر وہ تمہارے ساتھ برا کرے تو پھر ہم دوبارہ اس کے ساتھ اچھا کریں گے، اور ایک بار پھر وہ تمہارے ساتھ برا کرے تو پھر تم کیا کرو گے؟ اس پر صحابہ کرام نے اپنا سر جھکا لیا، جس کا مطلب تھا کہ ہم اس کے ساتھ اچھا کرتے رہنا جاری نہیں رکھ سکتے۔ اتنے میں علی رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے اور سلام کیا۔ پیارے نبی نے وہی سوال جو اصحاب سے کیا تھا علی رضی اللہ عنہ سے کیا، علی، اگر تم کسی کے ساتھ کچھ اچھا کرو اور جواب میں وہ تمہارے ساتھ برا کرے تو تم کیا کرو گے؟ علی رضی اللہ عنہ بولے، میں اس کے ساتھ اچھا کروں گا، اور اگر وہ پھر تمہارے ساتھ برا کرے، علی رضی اللہ عنہ بولے، میں پھر اس کے ساتھ اچھا کروں گا، اور اگر پھر وہ تمہارے ساتھ کچھ برا کرے، میں پھر اس کے ساتھ اچھا کروں گا۔ پیارے نبی نے وہی سوال 7 مرتبہ علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ ہر بار علی رضی اللہ عنہ کا جواب وہی تھا۔ اور پھر صحابہ اکرام بولے، اے اللہ کے رسول، ہم جان گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی سے اتنی محبت کیوں رکھتے ہیں۔ ہجرت مدینہ کو 6 سال گزر چکے تھے۔ ایک رات قریباً 1500 کی فوج لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے قلعہ کی طرف روانہ ہوئے۔ قلعے میں رہنے والے لوگ یہودی تھے جو مسلمانوں کو اکساتے تھے اور ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ مکہ اور ارد گرد کے قبیلوں کے کفار کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکائیں۔ اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں نے قلعے کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ کام آسان نہ تھا کیونکہ قلعہ ایک اونچی پہاڑی پر واقع تھا جہاں تک پہنچنا اور اس پر حملہ کرنا آسان نہ تھا۔ جب یہودی صبح اٹھے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مسلمانوں کے ایک بڑی تعداد نے قلعے کا محاصرہ کر لیا ہے۔ انہوں نے دروازے بند کر لیے اور دفاع کی تیاری کرنے لگے۔ مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کئی دن تک کیا لیکن یہودی ہتھیار ڈالنے کو تیار نہ تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول نے اپنے ساتھی جمع کیے اور ان سے کہا، کل میں تم میں سے کسی ایک کو جھنڈا دوں گا اور اللہ ہمیں اس بندے کے ذریعے فتح عطا کرے گا۔ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی تھی۔ تمام صحابی صبح کا بے چینی سے انتظار کرنے لگے۔ وہ اس قدر پرجوش تھے کہ رات انہیں نیند نہ آئی۔ ہر کسی کو تھا کہ شاید اسے کل جھنڈا ملے گا۔ اگلی صبح سویرے جب اعلان کا وقت آیا، پرجوش صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ ہر کوئی امید کر رہا تھا کہ شاید اس کا نام پکارا جائے گا۔
اللہ کے رسول ہر کسی کو دیکھ رہے تھے پر کچھ بول نہیں رہے تھے۔ جس شخص کو آپ ڈھونڈ رہے تھے وہ وہاں موجود نہ تھا۔ پھر آپ نے پوچھا علی کہاں ہے؟ یہ ظاہر تھا کہ علی وہ شخص ہے جو جھنڈا اٹھائیں گے۔ علی بیمار ہے، ایک صحابی نے عرض کی، ان کی آنکھ میں کوئی مسئلہ ہے۔ یہ سن کر ہر کسی کی امید ایک دم پھر سے جاگ اٹھی، کیا معلوم ابھی بھی ان کا کوئی چانس ہو۔ بہرحال پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، علی کو میرے پاس بلاؤ۔ علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ پیارے نبی نے اپنی مبارک تھوک علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ پر لگائی تو آپ کی آنکھ فوراً ٹھیک ہو گئی اور آپ پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے دیکھنے لگے۔ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا۔ جھنڈا پکڑ کر آپ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا میں تب تک لڑتا رہوں جب تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں؟ اللہ کے رسول بولے، پہلے تم انہیں اسلام کی دعوت دو، اگر وہ منع کر دیں تو تم ان سے لڑ سکتے ہو۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے، اے علی، یہ یاد رکھنا، اگر ایک شخص بھی تمہارے ذریعے اسلام قبول کرتا ہے وہ 1000 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ ان الفاظ سے زیادہ علی رضی اللہ عنہ کی کیا حوصلہ افزائی ہوتی۔ جھنڈا پکڑ کر اور فوج کو کمانڈ کرتے ہوئے آپ نے جنگ شروع کی۔ 3 مسلمان اور 3 یہودی آگے بڑھے۔ مسلمانوں نے ایک ایک کر کے تینوں یہودیوں کو شکست دے دی۔ اس کے بعد یہودیوں کا ایک مشہور جنگجو مرہب آگے بڑھا اور غصے سے چلایا، کیا کوئی نہیں مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے؟ علی رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار کمان سے نکالی اور آگے بڑھے اس سے مقابلے کے لیے۔ علی رضی اللہ عنہ کے لیے یہ پہلا موقع نہ تھا، اس سے پہلے بھی 100 آدمیوں کی طاقت رکھنے والے عمر کو آپ نے مات دی ہوئی تھی، اور مرہب کی تقدیر بھی عمر سے کچھ مختلف نہ ہوگی، اور کچھ ہی دیر میں علی رضی اللہ عنہ کے ایک ہی وار سے مرہب زمین پر گر گیا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے رسول نے صحابیوں سے ارشاد فرمایا، خوش ہو جاؤ، خیبر کا معرکہ اب بہت آسان ہوگا۔ اب جنگ باقاعدہ شروع ہوئی۔ دونوں طرف کے افواج نے بھرپور طریقے سے حملہ کیا ایک دوسرے پر۔ علی رضی اللہ عنہ کی تلوار ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور آگے جو ہوا وہ کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ علی رضی اللہ عنہ نے خیبر قلعے کا بہت بڑا دروازہ اپنے ہاتھ سے اٹھا لیا اور نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر، اور دشمن کی طرف بھاگے۔ قلعے کے دروازے کو ڈھال کی طرح استعمال کرتے ہوئے انہوں نے دشمن کے سپاہیوں کو پیچھے ہٹا دیا جو ان کی طرف لپک رہے تھے۔ اس ناقابل یقین کارنامے کو دیکھ کر تمام ساتھی خوشی سے چلائے۔ ایسی طاقت دیکھ کر یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ خیبر علی کے ذریعے فتح ہوگا، ویسا ہی ہوا۔ اس جنگ کے بعد ایک شخص جس کا نام رافی تھا اس قدر حیران تھا کہ قلعے کا اتنا بڑا دروازہ علی رضی اللہ عنہ نے کیسے اٹھا لیا۔ 7 آدمی مل کر اس دروازے کو اٹھا نہیں پا رہے تھے، اور اس کے بعد وہ بندے شامل کرتے رہے کہ دروازے کو اٹھا سکیں، یہاں تک کہ 40 لوگ اکٹھے ہو گئے تو وہ دروازے کو ہلا سکے۔ مدینہ ہجرت کو 10 سال ہو چکے تھے۔ اسلام بہت زیادہ پھیل چکا تھا۔ پچھلے 2 سال میں بہت سے لوگ مدینہ آئے اور دین اسلام کو قبول کیا۔ اس سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ جا کر حج کا ارادہ فرمایا۔ انہوں نے تمام مسلمانوں کو ان کے ساتھ حج پر جانے کی دعوت کی۔ علی رضی اللہ عنہ اس وقت نبی کے حکم سے یمن میں تھے تاکہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ یوں ہی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی، وہ مسلمانوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے۔ قریباً 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان مکہ میں حج کے لیے جمع ہوئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج تھا، اور ادھر ہی آپ نے خطبہ حجۃ الوداع دیا۔ اس خطبے کے بعد اللہ نے وحی بھیجی، ایک نئی آیت کی، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ اس حج کے بعد مدینہ واپسی پر پیارے نبی کے سر میں درد رہنے لگا، اور وقت کے ساتھ آپ کی بیماری میں اضافہ ہونے لگا، اور اسی وجہ سے مسلمانوں کی بے چینی میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ جب آپ نے دیکھا کہ مسلمان پریشان ہیں تو آپ آخری بار مسجد نبوی تشریف لے گئے، اور اس کے بعد صحابیوں نے آپ کو نہ دیکھا کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وقت اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ گزارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری 13 روز تک چلی، اور آخر کار وہ شام آئی جب آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کی وجہ سے علی رضی اللہ عنہ کو شدید دکھ پہنچا۔ اللہ کے رسول کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کبھی بتوں کے آگے نہ جھکے۔
آپ نے ہر چیز رسول اللہ سے سیکھی اور ہر چیز آپ کے ساتھ ایکسپیرینس کی۔ آپ کا انتقال ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے آپ رضی اللہ عنہ لاوارث ہو گئے ہوں۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کیا کریں۔ وہ اسی صورتحال میں چل رہے تھے کہ کسی نے آپ کو آواز دی، اے علی تم کہاں ہو؟ آواز کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے آپ بولے، میں یہاں ہوں علی، یہ وقت ہے پیارے نبی کی آخری وصیت کو پورا کرنے کا۔ یہ ان کی وصیت تھی کہ ان کے آخری سفر کے لیے آپ ان کو تیار کریں۔ اور علی رضی اللہ عنہ آپ کے مبارک جسم کو غسل دینے کے لیے چل پڑے۔ آنسوؤں کی لڑی کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ یہ کام سر انجام دے رہے تھے۔ وصیت کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ نے غسل دیا اور جنازے کے لیے تیار کیا۔ تمام مسلمان حالت غم میں تھے اور علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفنا رہے تھے اور ان کے دل میں جیسے ایک آگ لگی ہو۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی کی بیٹی اور علی رضی اللہ عنہ کی بیوی ایسے رو رہی تھی جیسے دل ٹوٹ گیا ہو ان کا۔ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تمہارا دل یہ کیسے مانتا ہے کہ تم پیارے نبی کے اوپر مٹی ڈالو؟ اپنی تکلیف اور غم کو دباتے ہوئے علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو تسلی دی، پیارے نبی اب ان میں نہ تھے، وہ اللہ کے پاس جا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں میں بہترین انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کا فخر تھے، لیکن جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ بھی فانی تھے، بالکل اسی طرح جیسے ہر انسان اس دنیا میں ہے۔ اب وہ اللہ کے پاس جا چکے تھے اور اسلامی سلطنت کو ایک لیڈر کی ضرورت تھی۔ مسلمان اپنا نیا لیڈر چننے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ نیا خلیفہ کون ہوگا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے، میرے دل میں ہے کہ عمر یا عبیدہ میں سے کوئی نیا خلیفہ ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ اور عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دونوں نے اس سے انکار کر دیا اور بولے، ہم سے زیادہ ابو بکر آپ اس قابل ہیں کہ نئے خلیفہ بنیں، ہمیں اپنا ہاتھ دیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ اس تجویز کو تمام مسلمانوں نے قبول کیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ مقرر ہوئے۔ اگلے دن علی رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں مبارکباد پیش کی۔ جب بھی علی رضی اللہ عنہ کو موقع ملتا وہ اپنے پیارے بیٹوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو مدینہ گھمانے لے جاتے۔ ایک دن آپ تینوں گھوم بھی رہے تھے اور باتیں بھی کر رہے تھے۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ اپنے بابا سے جو جگہ وہ گھوم رہے تھے ان کے بارے میں سوال کر رہے تھے اور علی رضی اللہ عنہ پیار سے ان کا جواب دے رہے تھے کہ اتنے میں ایک بوڑھا شخص ان کے پاس آیا اور بولا، آج مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا اور میں بھوکا ہوں، کیا آپ میری مدد کریں گے؟ وہ شخص کافی غریب تھا، اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر حسن اور حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بابا سے کہا، یہ بھوکا ہے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ علی رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی محسوس کیا اور جب انہوں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو معلوم ہوا وہ پیسے گھر ہی بھول آئے ہیں۔ جب اس غریب شخص کو اس کا پتہ چلا تو وہ بڑا مایوس ہوا کہ وہ بہت بھوکا تھا اور وہ کبھی ہاتھ نہ پھیلاتا اگر ایسی صورتحال نہ ہوتی۔ جب علی رضی اللہ عنہ نے اس کی افسردگی دیکھی تو آپ بولے، اگر آپ انتظار کر سکتے ہیں تو میں بچوں کو گھر بھیج کر پیسے منگوا لیتا ہوں۔ شرمندگی محسوس کرتے ہوئے مگر اور کوئی چارہ بھی نہ تھا وہ بولا، میں انتظار کر سکتا ہوں۔ انہوں نے اپنے بچوں سے کہا، گھر جاؤ اور جو 6 درہم میں آپ کی امی کو دے کر آیا ہوں وہ لے آؤ۔ اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہ گھر کی طرف دوڑے۔ جب انہوں نے دروازے پر دستک دی تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دروازہ کھولا اور بچوں کو علی رضی اللہ عنہ کے بغیر دیکھ کے بڑی پریشان ہوئی۔ وہ بولی، کیا ہوا؟ آپ کے بابا کہاں ہیں؟ کیا کچھ غلط ہو گیا؟ وہ بولے، بابا ہمارا انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے صبح جو آپ کو 6 درہم دیے تھے وہ مانگ رہے ہیں۔ انہیں وہ پیسے کیوں چاہیے؟ انہوں نے وہ پیسے ایک غریب کو دینے ہیں جسے سخت ضرورت ہے۔ ابھی براہ مہربانی ہمیں وہ پیسے دے دیں امی۔ وہ بولی، کیوں نہیں، بے شک ہم وہ پیسے انہیں ہی دیں گے، لیکن وہ بولی ہمارے گھر آٹا نہیں ہے اور انہوں نے مجھے یہ پیسے آٹا خریدنے کے لیے دیے تھے، جاؤ ان سے پوچھو کر آؤ، شاید وہ یہ بھول گئے ہیں۔ دونوں بچے اپنے بابا کے پاس واپس پہنچے۔ علی رضی اللہ عنہ نے سے پوچھا، کیا تم پیسے لائے ہو؟ حسن رضی اللہ عنہ بولے، بابا امی کہہ رہی ہیں کہ یہ پیسے آپ نے آٹا خریدنے کے لیے دیے تھے۔
وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ آپ بھول تو نہیں گئے؟ اس غریب شخص کی امید نہ توڑتے ہوئے علی رضی اللہ عنہ بولے، جاؤ اور اپنی امی سے کہو کہ میں یہ پیسے زیادہ اچھے کام میں استعمال کروں گا۔ گھر واپس بھاگتے ہوئے دونوں بچوں نے اپنی امی کو وہ بتایا جو علی رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا تھا۔ اس بار بنا کچھ بولے فاطمہ رضی اللہ عنہ نے 6 درہم بچوں کو دے دیے۔ علی رضی اللہ عنہ نے وہ پیسے اس غریب کو دے دیے اور وہ اللہ کا شکر کرتے ہوئے وہاں سے روانہ ہوا۔ کچھ اور دیر وہاں گھومنے کے بعد علی، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ گھر کو لوٹے۔ جب وہ اپنے گھر کے سامنے پہنچے، ایک شخص اونٹ کے آگے چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور سلام کیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ میں اونٹ بازار میں بیچنے جا رہا ہوں، اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں بیچ سکتا ہوں۔ کیا قیمت ہے اس کی؟ وہ شخص بولا، 140 درہم۔ اس جانور کی یہ بہت اچھی قیمت تھی۔ علی رضی اللہ عنہ نے کچھ دیر سوچا اور بولے، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں پر ابھی میرے پاس رقم نہیں، اگر تم راضی ہو تو میں بعد میں پیسے دے سکتا ہوں۔ وہ شخص بولا، علی، اگر کوئی اور ہوتا تو میں ہرگز نہ مانتا، لیکن تم قابل اعتماد آدمی ہو، میں تمہیں یہ اونٹ بیچتا ہوں، تم بعد میں پیسے دے دینا۔ اس شخص نے گھر کے باہر درخت سے وہ اونٹ باندھا اور واپس چلا گیا۔ اسی دوران ایک اور شخص آیا اور بولا، کتنا زبردست اونٹ ہے، مجھے ایسا ہی چاہیے تھا، کیا تم مجھے اسے بیچو گے؟ ہاں، علی رضی اللہ عنہ بولے۔ اس نے پوچھا، کیا قیمت ہے؟ علی رضی اللہ عنہ بولے، 200 درہم۔ ٹھیک ہے، میں اسے خریدتا ہوں۔ اور پھر علی رضی اللہ عنہ کو پیسے دے کر وہ اونٹ کو لے گیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے بچے گھر بھیجے اور پھر اس شخص کے پاس پہنچے جس سے اونٹ خریدا تھا اور اسے 140 درہم دیے اور گھر واپس لوٹے۔ وہ بے حد خوش تھے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بولے، اپنا ہاتھ کھولو۔ کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اپنا ہاتھ کھولا۔ علی رضی اللہ عنہ نے 60 درہم ان کے ہاتھ میں رکھے جو انہوں نے منافع کمایا تھا۔ علی، کہاں سے آئے یہ پیسے؟ اس صبح آپ نے مجھے 6 درہم دے کر کہا تھا یہ آخری پیسے ہیں۔ وہ بولے، پیاری فاطمہ، وہ ہماری آخری رقم ہی تھی جب تک کہ میں نے وہ اس غریب کو نہ دی تھی۔ کیا مطلب؟ علی رضی اللہ عنہ نے سب کچھ بتایا جو ہوا۔ میں نے ایک بار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، جو کوئی ایک نیکی کرتا ہے وہ 10 گنا پاتا ہے۔ اور پھر علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کا بے حد شکر ادا کیا۔ اسلام کے تیسرے خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ کو باغیوں نے شہید کر دیا تھا اور بابرکش شہر مدینہ میں کالے بادل چھا گئے تھے۔ نئے خلیفہ مقرر کرنے تھے اور لیڈرشپ کی کمی کی وجہ سے باغی بآسانی شہر میں گھوم رہے تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کی حفاظت ایک بہت بڑا گروہ کر رہا تھا جس نے انہیں چھپنے میں بھی مدد کی۔ علی رضی اللہ عنہ خلیفے کی بڑی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہ تھے۔ 5ویں روز علی رضی اللہ عنہ جمعے کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ انہیں دیکھ کر لوگوں نے ان کی بیعت کر لی اور انہیں اپنا خلیفہ مقرر کر لیا۔ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اور زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ بھی مسجد میں موجود تھے۔ پہلے ان دونوں کو خلیفہ کے لیے نامزد کیا گیا تھا، مگر لوگ علی رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ ان دونوں نے علی رضی اللہ عنہ سے بیعت کی اور انہیں مبارکباد پیش کی۔ مسلمانوں کے مشکل ترین وقت میں علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ بہت سارے مسائل حل کرنے تھے۔ سب سے پہلا اور بڑا مسئلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو ڈھونڈ کر سزا دینا تھا، اور لوگ جمعے کی نماز کے بعد اس مسئلے کو لے کر علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا، اے مومنوں کے سردار، ہم عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو اچھے سے جانتے ہیں۔ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا حق سمجھ کر شہید کیا ہے، انہیں ڈھونڈ کر سزا دینی چاہیے۔ خلیفہ وقت علی رضی اللہ عنہ بولے، میں جانتا ہوں جو تم جانتے ہو، لیکن اس وقت باغی بہت مضبوط ہیں، اس وقت میں انہیں کیسے سزا دوں؟ پہلے ہمیں امن قائم کرنا ہوگا اور پھر ہم عثمان کے قاتلوں کو ڈھونڈیں گے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کام مسلمانوں کی سرزمین کے گورنرز کو تبدیل کر کے شروع کیا۔ مسلم دنیا انتشار کی لپیٹ میں آ چکی تھی۔ نئے اور طاقتور گورنرز کی ضرورت تھی جو ان علاقوں میں کنٹرول اور نظم و ضبط واپس لائیں۔ انہوں نے مصر، یمن، بصرہ اور کوفہ میں نئے گورنر مقرر کیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت
نہ ماننے کی وجہ سے اسلامی دنیا میں ایک اور بے چینی پھیل گئی۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مکہ میں عمرہ کے لیے مقیم تھی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ان تک پہنچی تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، جن میں حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اور زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ بھی تھے، آپ کے پاس جمع ہو گئے اور اکٹھے بصرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کوئی بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مکہ اور یمن کے گورنرز کی حمایت سے وہ ان قاتلوں کو ڈھونڈنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ جب علی رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو وہ بھی اپنی فوج کے ساتھ بصرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کوئی بھی ایک دوسرے سے ہرگز لڑنا نہیں چاہتا تھا۔ بصرہ پہنچتے ہوئے علی رضی اللہ عنہ نے اپنے قابل اعتماد پیغام رساں عامر رضی اللہ عنہ کو عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا کہ پوچھیں آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، میں یہاں امن قائم کرنے کے لیے آئی ہوں۔ عامر بولے، عائشہ رضی اللہ عنہ امن سے کیا مراد ہے؟ وہ بولی، میں چاہتی ہوں کہ عثمان کے قاتلوں کو ڈھونڈ کر انہیں سزا دی جائے تاکہ انصاف ملے اور لوگ امن سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا، صورتحال اس سے کہیں زیادہ گھمبیر ہے جتنا آپ سوچ رہی ہیں۔ اس سے آپ قریباً 600 بندوں کو مار سکیں گی، لیکن پھر 6000 لوگ فساد اور لڑائی کریں گے۔ آپ صرف عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل کو چاہتی ہیں، پر ان کے پیچھے 6000 لوگ اور ہیں۔ کیا آپ کچھ ایسا کریں گے جو خلیفہ علی رضی اللہ عنہ نہیں کریں گے؟ وہ بھی ان کے قاتلوں کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، بس وہ آپ سے کچھ وقت چاہتے ہیں۔ پہلے صورتحال ٹھنڈی ہو لینے دیں، آئیں اور ان کی بیعت کریں۔ مجھے خوف ہے کہ کوئی بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ یہ مشکل صورتحال ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عامر رضی اللہ عنہ کی بات سنی اور راضی ہو گئیں۔ اگر علی ایسا سوچتے ہیں تو میں راضی ہوں۔ میں امید رکھتی ہوں یہ صورتحال جلد حل ہو جائے گی، خراب ترین ہونے سے پہلے۔ عامر رضی اللہ عنہ اپنی ملاقات جو انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کی اس سے خوش تھے اور واپس علی رضی اللہ عنہ کے لیے خوشخبری لے کر آئے، لیکن ان میں کچھ ایسے لوگ تھے جو اس سے خوش نہ تھے۔ عبداللہ ابن سبا جو ان باغیوں کا سرغنہ تھا، اس نے اور اس کے ساتھیوں نے محسوس کیا کہ اس مثبت پیش رفت کو ختم کرنا چاہیے اور دونوں طرف اپنے بندے فتنہ پھیلانے کے لیے بھیجنے چاہیے۔ علی رضی اللہ عنہ جو عبداللہ ابن سبا کی اس چالاکی سے ناواقف تھے، بصرہ میں اپنے فوجیوں کے ساتھ رات گزارنے کے لیے داخل ہوئے۔ اسی دوران عائشہ رضی اللہ عنہ اور ان کے پیروکار چلتے ہوئے حواب کے پاس آرام کرنے کی نیت سے رکے۔ رات کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے چند کتوں کو بھونکتے ہوئے سنا تو انہوں نے اس جگہ کا نام پوچھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ حواب ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا چلائی، اگر یہ حواب ہے تو کتے میرے لیے بھونک رہے ہیں۔ وہ حیرانگی سے بولے، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایک مرتبہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور اپنی باقی ازواج کو بتایا تھا کہ جب حواب میں کتے بھونکیں گے تو کیا ہوگا۔ اے زبیر، سامان باندھو اور یہاں سے نکلو۔ وہ بولی، ہر کوئی جان گیا کہ ہم خطرے میں ہیں، پر بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک شخص گھوڑے پر تیزی سے چیختا ہوا ان کے پاس آیا کہ علی اور اس کی فوج تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ رات کی وجہ سے کوئی اسے پہچان نہ سکا، پر یہ گھڑ سوار بدنیت عبداللہ ابن سبا تھا۔ دوسری جانب ایک اور شخص علی رضی اللہ عنہ اور ان کی فوج کو بھڑکانے میں کامیاب ہو گیا اور وہ بھی جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جنگ اب ناگزیر تھی۔ اس تشدد کے عروج پر علی رضی اللہ عنہ زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور بولے، اے زبیر، کیا تمہیں یاد ہے ایک دن میں اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے جا رہا تھا اور تم مجھے مسکرا کر دیکھ رہے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے پوچھا کیا تم علی کو پسند کرتے ہو؟ تم نے کہا جی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کہا لیکن ایک دن تم ایسی صورتحال میں ہوگے کہ تم اس کو نقصان پہنچاؤ گے اور اس سے لڑو گے۔ یہ یاد کرتے زبیر رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئے۔ ہاں علی، تم نے مجھے وہ یاد کروایا ہے جو میں بھول چکا تھا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنی تلوار زمین پر پھینک دی اور میدان جنگ چھوڑ کر جانے لگے، لیکن جب آپ جا رہے تھے آپ کو شہید کر دیا گیا اور اسی دوران طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ آخرکار جب جنگ ختم ہوئی 10,000 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ نے سب کا نماز جنازہ پڑھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ
ہر نقصان سے بچانے کی حفاظت فراہم کی۔ اس کے بعد آپ رضی تعالیٰ عنہ بی بی عائشہ رضی تعالیٰ عنہ سے بصرہ میں ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اور جب آپ مدینہ آئے تو حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے گارڈز کو آپ کی حفاظت کا حکم دیا۔ عائشہ رضی تعالیٰ عنہ جنگ کی وجہ سے بہت افسردہ تھی۔ وہ ایک ایسی جنگ کا حصہ بنی جس میں ہزاروں لوگ مر گئے۔ وہ افسوس سے کہا کرتی تھی، کاش میں اس دن سے پہلے مر جاتی۔ جب لوگ علی رضی تعالیٰ عنہ سے اس بدقسمت جنگ کے حریف کے بارے میں پوچھتے تو علی رضی تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہی جواب دیتے، وہ سب ہمارے بھائی تھے، کچھ عرصے کے لیے وہ ہمارے خلاف تھے، لیکن انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے معافی مانگی اور ہم نے انہیں معاف کیا۔ علی رضی تعالیٰ عنہ بصرہ کی جنگ اور باقی مشکلات کی وجہ سے بے حد افسردہ تھے۔ صرف وہی شخص جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالا پوسا، وہی اتنی مشکلات کا سامنا کر سکتا تھا، اور پھر بھی اپنی ذمہ داریوں کو صحیح سے سر انجام دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن علی رضی تعالیٰ عنہ نہیں جانتے تھے کہ کتنا خطرناک منصوبہ ان کے خلاف بنایا جا چکا تھا۔ عبداللہ ابن ملجم اور اس کے دو ساتھیوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہ تھی کہ بعد میں کیا ہوگا۔ کافی دنوں سے منصوبہ بندی کرنے کے بعد عبداللہ ابن ملجم علی رضی تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی نیت سے کوفہ نکلا۔ یہ جمعے کی صبح تھی۔ علی رضی تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہے تھے اور خود وہ اندھیرے میں مسجد کے لیے نکل پڑے۔ انہوں نے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنی، یہ خیال کرتے ہوئے کہ کوئی نماز کے لیے مسجد آ رہا ہوگا۔ یہ عبداللہ ابن ملجم تھا جو علی رضی تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر اپنے زہر لگی تلوار سے آپ پر کئی بار وار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آس پاس کے لوگوں کو جب اس چیز کا احساس ہوا تو کچھ تو علی رضی تعالیٰ عنہ کی مدد کو پہنچے اور کچھ نے اس قاتل کو پکڑ لیا۔ علی رضی تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا، مجھے یہاں چھوڑ دو اور جاؤ نماز ادا کرو، نماز قضا نہ کرنا، اور جو لوگ اندر ہیں انہیں بھی بول دو کہ اپنی نماز نہ چھوڑیں۔ آپ کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ عبداللہ ابن ملجم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ بولے، اس کو قید کر دو اور اس سے اچھے سے پیش آنا۔ اگر تمہیں بچ گیا تو میں سوچوں گا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور اگر میں انتقال کر گیا تو اسے میری جان کے بدلے قتل کر دینا۔ علی رضی تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر لے جایا گیا۔ اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نے یہ آیت پڑھی، جو نیکی کرے گا وہ نیکی پائے گا، اور جو برائی کرے گا وہ برائی پائے گا۔ 63 سال کی عمر میں آپ اپنے خالق حقیقی اور دنیا اور آخرت میں اپنے بھائی رسول اللہ سے جا ملے۔ اپنے انتقال سے پہلے آپ رضی تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حسن رضی تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی، میرے پیارے بیٹے، میری نصیحت کو سنو، سب سے بڑی دولت ذہانت ہے، اور سب سے بڑی غربت حماقت ہے، سب سے بڑی تنہائی تکبر ہے، اور سب سے بڑی عظمت اخلاقیات۔ احمق آدمی سے دوستی کرنے سے بچنا، کیونکہ وہ تمہاری مدد کرنے کی کوشش میں تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ کنجوس آدمی سے دوستی کرنے سے بچنا، کیونکہ وہ تم سے وہ چیز لے جائے گا جس کی تمہیں ضرورت ہوگی۔ کامیابی بہترین رہنما ہے، اور اچھا اخلاق تمہارا بہترین دوست۔